عالمگیر کا اصل نام اورنگزیب تھا۔ آج ہم آپ کو عالمگیر بادشاہ اور شیر کی کہانی سنائیں گے۔ عالمگیر کا اصل نام اورنگزیب تھا۔ وہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا اور کئی باتوں میں اپنے دوسرے بھائیوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے نامور اساتذہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ اسے علم و فن سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ قرآن مجید کا حافظ تھا اور خطاطی کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ صرف 14 برس کی عمر میں اس نے ایک مست ہاتھی پر قابو پا کر اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ شہزادگی کے زمانے میں اس نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس میں سپہ سالاری اور حکمرانی کی بے مثال صلاحیتیں موجود ہیں۔ تخت حکومت پر بیٹھتے ہی عالمگیر نے بہت سے ظالمانہ طریقوں کو ختم کیا اور عوام کی بہتری کے لیے کئی کام کیے۔ عالمگیر ایک بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تو عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن وہ درویشوں کی طرح سادہ زندگی گزارنا پسند کرتا تھا۔ عالمگیر کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ اسے خدا پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ عالمگیر کے ایک واقعے سے اس کی بہادری اور خدا پر یقین کا پتہ چلتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ عالمگیر صبح سویرے نماز سے بھی پہلے جنگل کی سیر کو نکل گیا۔ اس وقت صبح کی ہوا دل کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ یہ ہوا اسی طرح چلتی رہے اور وہ اسی طرح سیر کرتا رہے۔ اس ہوا کی وجہ سے پرندے بھی بہت خوش تھے۔ وہ درختوں پر بیٹھے اپنی خوشی کا اظہار خدا کے نام کی تسبیح پڑھ پڑھ کر کر رہے تھے۔ ان کے چہچہانے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ حق ہو کا ورد کر رہے ہیں۔ ان کی یہ حق ہو عالمگیر کے لیے اس بات کا اشارہ تھی کہ یہ وقت خدا کی عبادت اور اسے یاد کرنے کا ہے۔ عالمگیر تو پہلے ہی اللہ کو یاد کرنے والا آدمی تھا، چنانچہ وہ جنگل کا خوف کیے بغیر اسی وقت اور اسی جگہ پر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ خدا کی یاد میں اس قدر کھو گیا کہ اسے دنیا اور اس کی چیزوں کی کوئی خبر نہ رہی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے اور اسی کو سب سے بڑی طاقت سمجھ لیتا ہے تو اسے کسی کا بھی خوف نہیں رہتا، اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ ہوا یوں کہ جب عالمگیر نماز میں مشغول تھا تو ایک شیر کہیں سے پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا۔ شاید وہ بہت بھوکا تھا، اس لیے اس نے دھاڑ دھاڑ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ انسان کی بو سونگھتا ہوا عالمگیر کی طرف بڑھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اور نماز میں مصروفیت کے سبب اس کو دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ عالمگیر چونکا، لیکن وہ نہ تو ڈرا اور نہ گھبرایا۔ اس نے فوراً اپنی تلوار نکال لی اور ایک زبردست وار کر کے شیر کو وہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کی یاد میں کھو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔